السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک اور سوشل ایشو پر آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس سے متعلق سوال بھی آیا ہے اور پچھلے دنوں اس سوشل ایشو کو ایز اے نیشن پاکستان میں دیکھا بھی گیا، سنا بھی گیا، اور اس پر بہت سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر بات بھی ہوئی ہے۔ میں بات کر رہا ہوں ساگر کی۔ ساگر اور اس جیسے اور بہت سارے لوگ جنہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنی زندگی ختم کر لی۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ خودکشی کے بارے میں دین اسلام بڑا واضح ہے، اس کے اندر کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن کیا ایسے لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے یا یہ اپنی سزا پوری کر کے جنت میں آ جائیں گے، یا ان پر سے کوئی ان پر مواخذہ نہیں ہوگا؟ یہ کیا معاملہ ہے؟ کیونکہ بہت سارے خودکشی کرنے والے ذہنی توازن کھو چکے ہوتے ہیں، بعض بیمار ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں، ان تمام سوالات کا جواب دینے سے پہلے ایک اور سوال کو ایڈریس کرنا چاہتا ہوں جو لوگ یہاں پوچھتے ہیں، وہ یہ کہ بھائی ایک شخص کی زندگی ختم کیسے ہوگی؟ یہ آلریڈی تقدیر میں لکھا ہوا ہے۔ جب ایک انسان اس دنیا میں آتا ہے تو یہ لکھا ہوا ہوتا ہے کہ یہ کتنے سال جیے گا اور یہ کب مرے گا اور کیسے مرے گا۔ تو پھر جب یہ سارا کچھ لکھا ہوا ہے تو اس کا قصور کیا ہوا؟ اس پر میں نے آپ کو کچھ دروس پہلے دیے تھے، تقدیر کی اقسام، ٹھیک ہے؟ اور اس میں ڈسکشن یہ تھی کہ کون سی تقدیریں بدل سکتی ہیں، کون سی تقدیریں نہیں بدل سکتی، کون سی چیزیں حکم الہی سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور کون سی علم الہی سے لکھی ہوئی ہوتی ہیں۔ اللہ کے علم سے اور اللہ کے حکم سے، یہ دو الگ الگ چیزیں، دونوں تقدیر میں ہوتی ہیں۔ یہ تو حکم الہی سے لکھا ہوتا ہے کہ اس شخص کی عمر 22 سال ہے، 24 سال ہے، 28 سال ہے، یہ فلاں گھنٹے کے فلاں منٹ کے فلاں ملی سیکنڈ کے نینو سیکنڈ کے اوپر فلاں جگہ پہ مر جائے گا۔ لیکن یہ مرے گا کیسے؟ اب اس کے اندر بعض چیزیں جو ہیں علم الہی میں ہوتی ہیں اور بعض حکم الہی میں ہوتی ہیں۔ ایک انسان کا اپنی زندگی کو ختم کر لینا یہ علم الہی سے لکھا ہوا ہوتا ہے، حکم الہی سے نہیں، کہ یہ شخص فلاں فلاں چیز سے دوچار ہوگا، اور دوچار ہونے کے بعد یہ اپنے رب سے رجوع کرنے کے بجائے، یا کر بھی رہا ہے تو اس لیول پہ نہیں کر رہا، اس امانت کو اس طرح نہیں سمجھ رہا جیسے اس کے سمجھنے کا حق ہے، کیونکہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس نے اللہ کی دی ہوئی امانت میں خیانت کی۔ تو اب خیانت کیسے کرے گا؟ یہ اللہ نے اپنے علم سے لکھ دیا کہ خائن ہوگا، اور یہ خائن جو ہے اپنے آپ کو اس طرح ختم کرے گا۔ اس نے اپنے علم سے لکھ دیا ہے، کیونکہ وہ ہر شے کا جاننے والا ہے۔ اس کے لیے کوئی چیز فیوچر نہیں ہے، اس کے لیے ہر چیز ہے اس کے علم میں، اس کا علم ہر شے کو احاطہ کیے ہوئے۔ تو اسی طرح یہ علم سے اس نے اپنے لکھا ہے اس شخصی تقدیر میں۔ تو اسی لیے ہمارے جو فیصلے ہوتے ہیں جو ہم خود کرتے ہیں اپنی فری ول سے، اس نے اپنی علم سے انہیں لکھا ہوا ہے، اللہ عز و جل نے اپنے علم سے لکھا ہوا ہے، اس لیے ان فیصلوں پر ہمارا مواخذہ ہوگا، کیونکہ وہ ڈیسیجنز ہمارے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے وہ ڈیسیجنز پہلے سے اپنے علم سے لکھے تھے، اپنے حکم سے نہیں لکھے۔ تو وہ تمام معاملات جن کے اوپر ہم ڈیسیجن لیتے ہیں ہمارا مواخذہ ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو خودکشی کا ڈیسیجن ہے اس نے سینسز میں لیا کہ نہیں؟ سینسز میں نہیں لیا۔ اگر تو اس نے یہ اپنی سینسز میں نہیں لیا تو مواخذہ نہیں ہے، کیونکہ حدیث مبارکہ ہے کہ 3 لوگوں سے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، سنن نبی داؤد میں بھی آتی ہے، سنن ترمذی میں بھی آتی ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی آتی ہے، مسند امام احمد میں بھی آتی ہے، کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ رفع القلم عن 3، کہ 3 لوگوں پر سے قلم اٹھا لیا جاتا ہے۔ کون ہے وہ لوگ؟ سویا ہوا شخص یہاں تک کہ بیدار ہو جائے، ٹھیک ہے، بچے سے یہاں تک کہ وہ بالغ ہو جائے، اور دیوانے سے یہاں تک کہ اسے عقل آ جائے۔ تو اگر کوئی پاگل ہے، دیوانہ ہے، یا اس کو دیوانے پن کے دورے پڑتے ہیں، اس کے اندر اپنے ہوش و حواس کھو بیٹھتا ہے، اور اس ہوش و حواس کھوئے ہوئے عالم میں اس نے کوئی کام کر لیا ہے جو خلاف شریعت ہے، تو قلم تو اٹھایا ہوا ہے، اس پر تو اس کا مواخذہ نہیں ہوگا۔ اچھا، اگر ہوش و حواس میں کرتا ہے تو اب سزا کیا ہے؟
اس سے پہلے ہمیں تعین کرنا ہے کہ ہوش و حواس میں کس نیت سے اس نے کام کیا۔ اگر تو اس نے حرام کام کو، کیونکہ حرام ہے نا یہ، اور حرام بھی ایسا ہے کہ گناہ کبیرہ ہے، اگر اس نے گناہ کبیرہ کو حلال سمجھ کے کیا، گناہ کو حلال سمجھنا، حرام کو حلال سمجھنا کفر ہے، اور کفر کرنے سے انسان کافر ہو جاتا ہے، اور کافر کی سزا یہ ہے کہ جہنم میں رہے گا۔ اگر تو اس نے کام حرام کیا، جانتا تھا کہ حرام ہے اور اسے حلال جان کے نہیں کیا، تو پھر وہ اپنی سزا پا کر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ اب اس کی سزا کیا ہوگی؟ وہ مرقات المفاتیح میں ایک روایت آتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، آپ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس نے اپنے آپ کو پہاڑ سے گرا کر قتل کیا تو وہ جہنم کی آگ میں ہمیشہ کے لیے گرتا رہے گا، اور جس نے زہر پی کر اپنے آپ کو قتل کیا تو جہنم کی آگ میں زہر ہاتھ میں پکڑ کر ہمیشہ پیتا رہے گا، اور جس نے کسی لوہے کے ہتھیار سے اپنے آپ کو قتل کیا تو وہ ہتھیار اس کے ہاتھ میں ہوگا اور وہ ہمیشہ اسے جہنم کی آگ میں اپنے پیٹ میں مارتا رہے گا۔ اب یہاں ہمیشہ کا اطلاق ہوگا، اگر اس نے حرام کو حرام سمجھا، حلال نہیں سمجھا، تو اب یہ سزا جب تک اللہ چاہے گا بھگت کر پھر جنت میں داخل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس نے حرام کو حلال سمجھ کے کیا تو چونکہ کفر کیا، کافر ہو گیا، اس لیے اب جہنم جو ہے اس کا ٹھکانہ ہو گیا، سمپل از دیٹ۔ تو اس نے خودکشی کیسے کی اس کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو محفوظ رکھے اس سے۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ 3 نقطے جو میں نے آپ کو بتائے ہیں خودکشی سے متعلق، سینسز میں نہیں ہونا وہ ایک معاملہ ہے، سینسز میں ہونا تو نیت کیا تھی، اس کے اوپر پھر باقی 2 معاملات جو ہیں وہ ڈیپینڈ کرتے ہیں۔ تو بہرحال حدیث کا حاصل یہ ہے کہ اس دنیا میں جو شخص جس چیز کے ذریعے خودکشی کرے گا، اگر ہوش و حواس میں کرتا ہے تو آخرت میں اس کو اسی کی سزا ویسے ہی ملتی رہے گی۔ اگر اس نے حرام کو حرام سمجھ کے کیا تو پھر جو بھی مدت تک ہوگی وہ ہوگی، اور اس نے اگر حرام کو حلال سمجھ کے کیا تو وہ پھر جہنم میں ہمیشہ ہمیشہ رہے گا۔ تو اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے ان لوگوں نے جنہوں نے اس قسم کی غلطیاں کر لی ہیں، اللہ ان کے حال پہ رحم کرے۔ اور دیکھو، ایمان شرط ہے۔ بہت سارے لوگ میرے پاس آتے ہیں، کہتے ہیں جی فلاں بڑا بالی ووڈ کا ایکٹر تھا، بڑا اچھا آدمی تھا، پر ہندو تھا، پر خودکشی کر لی، اس کا کیا ہوگا؟ تو دیکھیں، ایمان شرط ہے، جنت میں جانے کے لیے ایمان شرط ہے۔ جو اچھائی تم کرو گے، ایمان والے نہیں ہوگے، اس کا بدلہ یہیں مل جائے گا۔ ان کے لیے آخرت میں کچھ نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں۔ جو اللہ کے لیے کرے گا تو آخرت میں اللہ سے اس کا اجر پائے گا، جس نے اللہ کے لیے کیا ہی نہیں تو آخرت میں ان کے لیے تو کچھ بھی نہیں ہے۔ بھئی لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون کے مصداق تو وہ لوگ ٹھہریں گے نا کہ جو ایمان والے ہیں۔ جو ایمان ہی نہیں رکھتے ان کا لا خوف علیہم ولا ہم یحزنون سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، سمپل از دیٹ۔ تو بہرحال امید کرتا ہوں کہ اس سے آپ کے ذہن میں یہ بات واضح ہو گئی۔ دوسری بات، میں آپ لوگوں کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں۔ دیکھو یار، یہ جو زندگی ہے نا، دنیا، یہ ہے ہی آزمائش کا گھر۔ اس میں آزمائشیں آئیں گی، ہر ایک کے ساتھ کچھ نہ کچھ آزمائشیں لگی ہوئی ہیں، کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے۔ کوئی سکون سے 100% مینٹلی کوئی نہیں بیٹھا ہوا، ہر ایک کو کچھ نہ کچھ لگا ہوا ہے، کوئی نہ کوئی آزمائش ہے۔ اپنی جان میں، مال میں خوف ہے کسی کو، تو کسی کو روزی کی فکر ہے، تو کسی کو بیماری ہے، کسی کو اولاد کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی ماں باپ کی وجہ سے پریشان ہے، کوئی کسی وجہ سے پریشان، کوئی بیوی سے پریشان ہے، کوئی بیوی شوہر سے پریشان ہے، کوئی سسرالیوں سے پریشان ہے، کوئی میکے سے پریشان ہے، لگی ہوئی ہے سب کو۔ تو یہی تو ہے کہ سورہ ملک میں جو اللہ نے فرمایا کہ جب واپس آؤ گے تو پھر یہی تو معاملہ ہے تمہارا کہ ایکم احسن عملا، تو پھر دیکھنا ہوگا تمہیں کہ تم میں سے اچھے عمل کر کے کون لوٹا ہے، آزمائشوں میں کون کامیاب ہو کے لوٹا ہے۔ تو خودکشی کوئی راستہ نہیں ہے۔ اٹس پریٹی مچ لائک کہ آپ ایگزامینیشن ہال میں پرچہ کرتے کرتے اٹھ کے آ گئے باہر۔ تو جو پرچہ کرتے کرتے اٹھ کے باہر آ گیا، اس نے پاس تو نہیں ہونا نا۔ پاس ہونے کے لیے محنت کرنی پڑے گی، اور محنت کرنے کے لیے چیلنجز الگ الگ ہوتے ہیں سب کے۔ دیکھو نا، ایک ہی کتاب پڑھ کے سارے بچے امتحان گاہ میں بیٹھتے ہیں،
سب کو آگے پیچھے وہی سوال ملتے ہیں. اب زمانہ اور آ گیا, اب تو ہم کمپیوٹر بیس ٹیسٹنگ کرتے ہیں. تو کمپیوٹر بیس ٹیسٹنگ کے اندر ہم رینڈمائز کر دیتے ہیں کویسچنس کو. اچھا, کبھی میں یہ بھی کرتا ہوں اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ کہ کویسچن سیم ہوگا نا تو آپشنز رینڈمائز کر دیتا ہوں کہ بھائی ABCD 4 آپشن اس کو بھی ہیں اس کو بھی ہیں, لیکن اے اس کا اور اس کا اے سیم آپشن نہیں ہوگا. تو کبھی ہم آپشنز رینڈمائز کر دیتے ہیں, کبھی کویسچنز رینڈمائز کر دیتے ہیں. ساتھ ساتھ کبھی میں یہ بھی کرتا ہوں کہ بہت بڑا پول بناتا ہوں 600-700 کویسچنس کا, اس میں سے 70 کویسچن 60 کویسچن دے دیے اور وہ کویسچن بھی رینڈمائز کر دیے. تو ہر ایک امتحان گاہ میں وہی کتابیں پڑھ کے بیٹھا ہے, لیکن چیلنجز ڈفرینٹ ہے. یہی لائف ہے. ایک ہی یونیورسٹی اور کالج میں ایک ہی طرح کے امتحان دینے والے ہر بچہ ایک سوال کے اوپر ایک ہی جیسے چیلنج سے نہیں گزرتا. تو اس لیے جو بہادر ہوتے ہیں وہ گیو اپ نہیں کرتے. ساگر کا کیس جب ہم نے اسٹڈی کیا تو یہی بات سامنے آئی کہ وہ دل برداشتہ ہو گیا تھا. ہی گیو اپ سو ارلی آن ان ہز لائف. ہی گیو اپ. کیا عمر ہوتی ہے یار, 20-21 سال, تو خبر ہی کوئی نہیں ہوتی 20-21 سال 22 سال کے بندے کو. اچھا, یہ بھی مسئلہ ہوتا ہے, وہ سمجھتے ہیں کہ بس دیٹس اٹ یار, ابھی تو زندگی پڑی ہے, ابھی تو بہت سارے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں, ابھی عشق کے امتحان اور بھی ہیں. تم نے تو ستاروں پہ کمندیں ڈالنی تھیں, تم تو دریاؤں میں بیڑے ڈال کے بیٹھ گئے. تم ابھی سے گھبرا گئے. وہ اقبال نے کہا تھا نا کہ خدا تجھے کسی طوفان سے آشنا کر دے, کہ تیرے بحر کی موجوں میں اضطراب نہیں, تجھے کتاب سے ممکن نہیں. فراق کے تو کتاب خواہ مگر صاحب کتاب نہیں. تو بہرحال اب ہمارے پاس جب موجوں میں طغیانیاں آتی ہیں تو ہم گھبرا جاتے ہیں, پریشان ہو جاتے ہیں, ہمت ہار دیتے ہیں, لنگر ڈال دیتے ہیں, یا کشتیوں کے رخ موڑ کر ساحلوں پہ چلے جاتے ہیں. طوفانوں سے ٹکرانے کی ہمت نہیں رکھتے. اللہ نے ایمان کی دولت سے نوازا ہے. ہمارے ایمان تو چٹیل پہاڑوں جیسے ہونے چاہیے. اصحاب کہف کا واقعہ پڑھا کرو, دیکھا کرو. وہ بھی یوتھ تھے, آپ بھی یوتھ ہیں, لیکن ان کا ایمان کیسا تھا کہ وقت کے بادشاہ سے ٹکرا گئے. کہا نہیں ہم اس رب کے ساتھ کسی کو شریک کیسے کرتے. تو یہ سکھاتا ہے آپ کو, بی اسٹرانگ, ہیو سم فیتھ. ہم اپنی تقدیر اپنے ہاتھ سے لکھنا چاہتے ہیں, ایسے نہیں ہوتا. ہاں, خودی کو کر بلند اتنا, خودی کو کر بلند اتنا. خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے. لیکن خودی کو بلند کرنے میں محنت کرنی پڑے گی نا یار. ایسی تھوڑی خودی بلند ہو جائے گی, خود ہی تھوڑی بلند ہو جائے گی. خودی کو بلند کرنے کے لیے خود محنت کرنی پڑے گی. خود ہی کچھ نہیں ہوتا. یہ کوئی تمہارا گیم نہیں ہے جس میں تمہیں چیٹ کوڈ مل جائیں گے اور تم ان کو ڈال کے اگلے سٹیج پر چلے جاؤ گے. یہ زندگی ہے. بہرحال السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.